مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل کچھ دوستوں نے حضرت اقدس پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ کے حوالے سے لکھا تھا، کل بھی پرسوں بھی، اور اسی طرح قاری احسان محسن صاحب کے بارے میں بھی دونوں حضرات بزرگ ہماری بیمار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی، اس سال پاور کا نظام کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، تو کچھ عزیز دوست ہیں ہمارے، رفیق ہیں ہمارے، ان سے ہم نے گزارش کی تھی. بہرحال گزارش ہی کر سکتے ہیں. میں نے کل بھی ان سے گزارش کی تھی، حفظ کے درجات متاثر ہوتے ہیں، ایک دو گھنٹہ جب بجلی غائب رہتی ہے، جب کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر طالب علم کو پتہ بھی نہیں چلتا میں کہاں پہنچا تھا. کتنا جو کچھ پکا ہوتا ہے ان 1-2 گھنٹوں میں وہ بھی کچا ہو جاتا ہے یا نسیانی ہو جاتا ہے، ذہن سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. سامعین سے بھی میری گزارش ہے، جن حضرات تک میری بات، میرا یہ پیغام، میری گزارش پہنچے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، ان سے میری یہی درخواست ہے، ایک طالب علم کے مدد کرنے پر، صرف ایک طالب علم، بادشاہ وقت حضرت سلطان ابن سبکتگین کی بارات جا رہی تھی، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ان کو لگا جو پیچھے سے آہستہ آہستہ بارات کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوگا، یہ کسی کا قاصد ہوگا، یہ کوئی راز نکالنے کے لیے ہمارے پیچھے چل رہا ہوگا، یا اور کوئی برا مقصد بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ حملہ وغیرہ کرانے کا. تائے دینی طالب علم گرفتار کر کے جب بادشاہ وقت کی خدمت میں ان کو لایا گیا، اور بادشاہ وقت کے بارے میں عجیب 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، علماء نے بیان کی ہیں. ان کو اتنے بڑے خدا دوست تھے، لیکن کیا کہیں گے آپ، بادشاہوں کا مزاج بڑا عجیب و غریب رہتا ہے. ان کو 3 چیزوں کے بارے میں شک تھا. نمبر 1، آیا کہ میں ابن سبکتگین ہوں یا نہیں، اپنے باپ کا ہوں یا نہیں. اللہ بچائے آپ کو کچھ چھوٹا ایسا لگ رہا ہے. قرآن پاک میں وَبَنِينَ شُهُودًا، سب سے پہلے آدمی کو اولاد کی طلب ہوتی ہے، پھر اولاد بھی اپنے ساتھ ساتھ رہے، یہ ایک اور ارمان ہوتا ہے. شہودا کے معنی والدین کے ساتھ ساتھ اولاد رہے. آج کل ایک رسم چلی ہے دکھاوا کی، ریا اور نمود کی. بچہ کسی قابل ہو گیا تو باہر فارغ ملک میں ان کو بھیج دیتے ہیں. والدین ترستے رہتے ہیں اپنے والدین، اور وہ بچے بھی اپنے والدین کے لیے ترستے رہتے ہیں. یہاں سے کسی کی موت بھی ہو جاتی ہے، وہ اپنی والدہ کا منہ نہیں دیکھ پاتا ہے، اپنے باپ کا منہ نہیں دیکھ پاتا ہے، اور ان کی خدمت کے لیے نوکر کو رکھتا ہے. بھائی دنیا کمانے سے کیا ہوگا، سکون بڑی چیز ہے. یہ ضمن بات آ گئی کہ جو کہ قرآن مجید میں وَبَنِينَ شُهُودًا، ایک تمنا ہوتی ہے، ایک زبردست خواہش ہوتی والدین کی، اولاد میرے پاس رہے کے لیے. لیکن ان کو سب سے پہلے یہ شک ہے اپنی ولدیت کے بارے میں کہ آیا کہ میں اپنے باپ کا ہوں بھی یا نہیں. نمبر 2، یہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء کہا جاتا ہے، یہ کس درجے کی حدیث ہوگی، کیا آقا کا فرمان واقع ہو گیا نہیں. یہاں بھی تذبذب ہے حضرت کو. تیسری چیز، واقعی قیامت قائم ہوگی، اس پر بھی شک. تو چونکہ قلب صادق تھی، یہ 3 چیزیں لے کر کے ہمیشہ ذہن ان کا بزی رہتا تھا. اب جب اس طالب علم کو گرفتار کر کے ان کی خدمت میں لایا گیا، طالب علم سے پوچھا گیا، طالب علم نے
درست اپنا جواب بتا دیا. بھائی حضرت کوئی مسئلہ نہیں, رب ذوالجلال کی قسم میں اپنے علم کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں. میرے پاس رات کو جلانے کے لیے موم بتی لالٹین وغیرہ نہیں ہے. آج موقع غنیمت جان کر میں اس بارات کے پیچھے پیچھے ہو لیا, صرف اس وجہ سے کسی طرح سے میں کچھ پڑھ سکوں. میں اس لائٹ کا, اس روشنی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی میرا مقصد نہیں. یہ میری کتاب ہے, میں چاندنی رات کا انتظار کرتا رہتا ہوں, لیکن ظاہر سی بات ہے نہیں اچھی طرح دیکھ پاتا ہوں. بادشاہ نے کہا سچ کہتا ہے, چلو اس کو لائٹ کا انتظام. بادشاہ کی کس چیز کی کمی ہے تو ان کو لائٹ کا انتظام کر کے دی. دوسری شب بارات بھی آئی, یا یہی رات یا دوسری شب کی بات ہے, ان کو تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہو گیا. اسی دوران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت عطا فرمائی, دیدار عطا فرمایا, اور فرمایا سلطان ابن سبکتگین. پہلے سوال کا جواب, آپ واقعی اپنے والد کے ہو اور ان کا نام کیا تھا؟ سبکتگین. ان کتابوں میں آیا ہے کسی صحابی کو ارمانوں کے ارمان رہے کہ میرا والد کون ہے, میں کس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کروں. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, کوئی آسان نعمت نہیں ہے. اس لیے حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللآہی الحجر. بچہ باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا. خدا نہ خاص اللہ نہ کرے اگر وہ حرام کے نطفے کا بھی لگا ہوا ہوگا نا, پھر بھی اس کو باپ کی طرف منسوب کیا جائے, اور اس عورت کے ساتھ گناہ کرنے والے کے لیے پتھر ہے. لیکن بچہ ہر حال میں, تاکہ آگے جا کر اس کا فیوچر, اس کا مستقبل خراب نہ ہو جائے, اس کا کیریئر خراب ہو جائے. اس کو معاشرے میں کس نام سے پکارا جائے گا, کس کے بیٹے ہو, تو ہر حال میں اس کو اپنے باپ کی طرف کیا کیا جائے گا, منسوب. الولد للفراش. جو ان کی اہلیہ ہے, ان کی اہلیہ کے ساتھ اس کی جو ہے ان کی اہلیہ, آدمی کی اہلیہ جو ہے, انہی کا یہ بچہ مانا جائے گا, شوہر کو اور اہلیہ کا. اگر خدا نہ خواستہ گناہی کی پاداش میں لگا ہوگا, پھر بھی آخر اس بدکار کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جائے. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے, چھوٹا انعام نہیں ہے بچہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, سب سے پہلے اس سوال کا جواب, آپ کی ولدیت بالکل درست ہے, آپ ابن سبکتگین ہوں, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے میرے وارث کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا, حسن سلوک کیا. ان کو واقعی محمد عربی اپنا وارث قرار دے رہا ہے, میرا وارث ہے. 2 سوالات کے جواب ہو گئے. اور اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملے گا, آخرت میں ملے گا. آخرت یقینی چیز ہے, ایمانیات میں سے ہے, ایمان باللہ, ایمان بالرسالہ, اور ایمان بیوم الآخرہ. لاسٹ ڈے پر بھی ہمارا ایمان ضروری ہوگی. تو میں نے دوست کو گزارش کی ہے جنابی والا, اس کے لیے ہم نے سوچا تھا ایک جنریٹر کا انتظام رکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, تاکہ تعلیم کا ضیاع نہ ہو, نقصان نہ ہو. کچھ دوست اس میں معاونت کر رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین جڑے ہوئے ہیں. کچھ دوستوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ بھی اس میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ رکھیں گے. اور ان دوستوں کے لیے آپ خصوصی دعا اس وقت کریں گے, خصوصاً قاری احسان محسن صاحب کی صحت یابی کے لیے, اور اس طرح پھر ذوالفقار صاحب نقش بندی دامت برکات کے لیے بھی. اسی طرح سے یہاں پڑوس میں مشتاق احمد بٹ صاحب, پچھلے سال ان کی شادی ہوئی تھی, میں نے ہی نکاح کا فریضہ انجام دیا تھا. اس وقت وہ برین ہیمریج کا شکار ہوا ہے. 72 گھنٹوں کے اندر خدا نہ خواستہ خطرہ ہی خطرہ ڈاکٹر بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچے, وہ بھی پریشان ہے. ابھی کوئی عزیز فون پر وعدہ کرا تھا, پاپا کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے. اسی طرح سے بہت سارے تقریباً 60-70 لوگوں نے دن بھر مجھے وعدہ کرایا ہے. تو ان سب کے حق میں انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز مراد پوری فرمائے, جائز مقاصد میں ان کو کامیاب فرمائے. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ کلیہ نصیب فرمائے. جو معاونت کر رہے ہیں انشاءاللہ امیدیں کریں گے بھی, ہم جنریٹر ضرور لائیں گے, یہ پریشانی حل ہو جائے گی. اللہ تبارک ان کی جملہ پریشانیوں کو حل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بار الہ سن گناہ کر معاف سن سہو کر معاف خطا کر معاف لفظش کر معاف کوتاہی کر معاف کمزوری کر معاف یمو دعا درخواست الہ العالمین تہند بیمار کتک شفایا اے اللہ بزرگ بیمار کتک شفایا جوان بیمار مستورات بیمار خصوصاً پیر صاحب کتن شفایا شفایا اجلا دائمہ مستمر کل جگہ نصیب قاری صاحب تہ کتن شفایا عزیز مشتاق احمد بٹ صاحب کتن شفایا یمو دوست و رفیق و دوست دعا کتن تاکید کرن الہ العالمین تہند بیمار کتن شفایا بچاو اس ٹیومر نش تہ ہر مہلک بیماری نش کورونا وائرس نش اے اللہ برین ہیمریج چھ عام گومت پروردگار یمو حادثتی موتوں نش بچاو کینسر نش بچاو ایڈز نش بچاو الہ العالمین باقی مہلک بیماریوں نش بچاو الہ العالمین یہ معاونت کران ادارو خیال کران ذوالجلال خدایا تہن کر خیال تہن عیالو کر خیال اے اللہ تہن عاقبت بناو بہتر اے اللہ یم رکاوٹ ٹھر چھ تم کرک دور اگر تجارتس مز کانٛہہ ٹھوٚر رکاوٹ سہ کرک دور اے اللہ مالی پریشانی چھ کانٛہہ سہ کرک دور صحترم چھ کانٛہہ پریشانی سہ کرک دور اللہ بیٚیہِ کانٛہہ چھُ گرس منٛز بے اطمینان ہٕنٛز صورتحال الہ العالمین اطمینانٕچ زندگی راحتٕچ زندگی ایمان واجی زندگی اعمال صالحات واجی زندگی کر بتا تمام مشکل کر آسان عالم تمین مشکل آسان الہ العالمین ادارس پر غیر معمولی قرض بار پروردگارہ بے باک کر اللہ بے باکی ہم سامان اسباب کر مدد اسباب کر مدد اسباب کر مدد اللہ العالمین پور ملکی سطح پر مالی پریشانی پاک پروردگارہ پنجو خزانوں مز کر پنجو خزانوں مز کر کسین محتاج مکر کسین محتاج مکر ایمان پر استقامت ایمان پر ثابت قدمی پاک پروردگارہ یم بیمار کر شفایا بچوں مز عزیزوں مز اساتذوں مز اگر مول مول بن بوئے دوست رفیق رشتہ مز کا بیمار چھو اللہ شفایا شفایا کرو شفایا عجلہ دائمہ کرو پروردگار سانی گھر چی پریشانی کر دو اللہ دوست رفیق رس پریشانی کر دو لیکن معاونین ہندر پریشانی کر دو یم کن ترنگ ادارن عالمی سطح پر یم دین چی لوک لوک چی محنت کاوش گژھان چھ دامے درمے سکنے مدد کران الہ العالمین تمن کر عظمت آمین کر عظمت آمین جملہ مشکلات کر حل آمین اللہ کر قبول آمین اللہ مننا چی ایمان آمین ابدان راحت جان کلے ارزان پر دشمن نش کر پروردگار حفاظت آمین اللہ اسلام بول کر بعد آمین اللہ بول کر بعد آمین اللہ پاک حرکت عطا کر نعوذ باللہ من ذلک الہ العالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت جبریل علیہ السلام شان اقدس مزائی گستاخی کرنا کارٹون ہی شکل مز نعوذ باللہ من ذلک ذات پاک ذوالجلالہ دشمن سے تدبیر کر ناکام آمین یا اللہ ناکام تو نامراد ناکام تو نامراد پاک پروردگار اس پر دشمن سنس پیغمبر رسول روحی نازنین تڑپاوان ذات پاک ذوالجلالہ دشمن کرو نامراد ناکام خائب خاسر ذلیل رسوا اگر اہلس مقدس میں ہدایت ذات پاک ذوالجلالہ ہدایت کرو اگر ہدایت تیل کرو ہلاک تیل کرو برباد تیل کرو برباد تیل کرو برباد الہ العالمین حضرت نوح پیغمبر آو تن تمو تہ کرو عرض تہنس دربارس مز پاک پروردگار رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يجد الا فاجر كفارا پاک پروردگار کاشر مثال تو کہاوت مشہور مکری ماز مکری رس اگر ان اولادی تھی نافرمان چھ اللہ منکر دین چھ منکر خدا چھ منکر قرآن چھ منکر آخرت چھ منکر پیغمبر چھ الہ العالمین نیست نابود کر آمین اللہ نیست نابود کر اللہ اس پر حضرت موسیٰ کے لیے دعا امن پیونی حق بد دعا رب نقدس علی قلوبہم پاک پروردگار رب نقدس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم الہ العالمین اگر اہن اللہ مالی غرور چھ یہ غرور والو پاک پروردگار اگر اہن دل اتنا ناپاک چھ زنگ آلود چھ الہ العالمین مزید کرو دل سخت اور بناؤ جہنمی حقدار جہنمی حقدار جہنمی حقدار مسلمان چی ربا پنس نبی ستا رشتہ اس کریں مال مال نشانس مز گستاخی برداشت مگر پنس مال منس پیغمبر پنس رہبر تو رہنما اللہ پنس محبوب رسول خدا سنس شانس مز ہیکو اس گستاخی برداشت کرت کی ذات پاک زور مگر بےکاس بے بس بے ساز و سامان ذات ذوالجلالہ مسلمانوں دی پنس ٹرس نبی سن سنتن ہن الہ العالمین پارو کار بنو توفیق اللہ توفیق آمین توفیق پروردگار حاضر من مال مال مغفرت آمین دوست احباب رفیقا یہ موجودار کے
معاونین گزارش کرمس سانہ خطر کر دعا پر تہن مالک یمن مال مال گزرام تہ از کرک مغفرت نام بڑ بابن داتا زاد متعلقین محبین اللہ یم بیمار تم کر شفایا یم بچ تم حق ہدایت یم کہاوت ہدایت صراط مستقیم اللہ تم بنا حقیقی نام حقیقی دیندار الہ العالمین یم منگت کر قبول من روت کر قبول منگے کر عطا آمین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ آمین.